حداد امہ راستہ حق۔ روٹی وقت پہ نہ ملی، گالی دے کے چل اپنے پیو دے گھر چل۔ کیوں جائے یہ تیرے باپ کے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے، تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی۔ تو گھر میں آیا، میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے، یا وہ انسان نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کرتا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا، وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے، مر بھی تیرے لیے رہی ہے، 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے۔ 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے، گھر جا کے میں پانی پیا، میں وزن چک کے لے کے آیا، میں تھک گیا۔ وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، وہ الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی، وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی، وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی۔ اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا، بھائی میں سسرال میں سے ماں باپ آ گئے، اس نے تجھے چنائی کہا نا امی ابو آ رہے نے کچھ پکان نہیں لے، اوقات دکھائے گا، اوقات کنجر پھر آ گئے نے، انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے۔ وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار نہیں، اے تجھے کمرے سے بیٹھے نے شور نہ کر، اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں۔ یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے؟ تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا، سید عائشہ آنگن میں ہے ویڑے میں، کون؟ عورت کی آواز، دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں۔ عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ، سبحان تیری، میرا نبی، اللہ اکبر۔ عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے۔ کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارہ کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے۔ پھر وہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے۔ کہا میں بڑی حیران، وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کیا خیر ہو؟ کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا، مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں، نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی۔ میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عائشہ
جلدی کھانا تیار کر، اس کے لیے لاؤ۔ کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا، عائشہ دودھ بھی لے آ، عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے، اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے۔ اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں۔ پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی، اٹھی، حضور آگے بڑھے، پردہ ہٹایا، رخصت کیا، جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے، روتے بھی رہے۔ کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد، جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی، ابھی نہیں میں پوچھتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی، تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے وجود انور سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چھلانگ ماری بستر پہ، حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی، دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا، میری خدمت میں کوئی کمی نہیں۔ کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر میرا بازو پکڑ کے اٹھے، میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے، پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے۔ اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں، میرے ابے کے خاندان کی نہیں، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی، اتنے لوازمات سے نوازا۔ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں، میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی، جو میں نے اس کو دیا وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی۔ میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے اچھی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ اور ذات ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی۔ حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا، ما یبکیک یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے، کس چیز نے تجھے رلا دیا۔ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔
اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا. میں نے ابھی دستک دینا چاہیے, میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو, آپ کا آنا مبارک ہو. میں نے کہا خدیجہ, نہ لٹ کی آواز آئی, نہ قدموں کی آواز آئی, نہ کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی, نہ میں نے کبھی کھنگورا مارا, نہ میں نے کبھی کھانسی کی. اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی, کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی, بستر پہ جا کر بٹھا دیا, میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا. میرے چہرے سے خون صاف کیا, میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی, میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر, جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا. اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی, مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی. سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا, دودھ کا پیالہ اٹھایا, میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی, کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی. کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی, میں منہ میں لے کے چباتا, دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی, ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا, ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا. کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا, میں نے کہا ایک تو کھا لے. اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا, کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو, اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا, اگر بھوک کا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا.